یہ ریڈیو پروگرام آپ کو بلو وینز کی جانب سے آواز CDS کے تعاون سے اجالا پروگرام کے زیر تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں شامل شرکاء کی جانب سے دی گئی آراء ان کی ذاتی رائے پر مبنی ہے۔ بلو وینز اور آواز CDS کا ان کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 92.2 FM پختونخوا ریڈیو پشاور کے اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کا پروگرام اس وقت سن رہے ہیں اجالا۔ یہ ایک خصوصی پروگرام ہے جو کہ ہم لوگوں نے کورونا وائرس کے حوالے سے اس کووڈ-19 کی جو سچویشن ہے، پینڈیمک میں ہونے والی مختلف معاشرتی مسائل ہے، اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے۔ یہ خصوصی پروگرام 30 منٹ کا ہوگا اور اس میں ہم لوگوں کے ساتھ کچھ ایکسپرٹس بھی موجود ہوں گے جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے، جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہوں گے اس کے حوالے سے ان کے ساتھ بات چیت بھی کی جائے گی۔ آج جون 2020 کی 22 تاریخ ہے اور اس پروگرام میں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 921419۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت آسان، اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے گا، کیا لکھ کر اسپیس دیجیے گا، اپنا نام لکھیے گا، پیغام لکھیے گا، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ ایکسپریس کرنا چاہیں بالکل کیجیے گا، اور 8583 پہ ہمیں بھیج دیجیے گا، ہمیں موصول ہو جائے گا۔ تو
آج ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے بیہیویئر سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. ہم لوگ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بہیو کرتے ہیں, کس طرح سے انٹریکشن کرتے ہیں, اس حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, اور اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کورونا وبا کا شکار ہیں. تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے رویے سامنے آئے ہیں, اور وہ رویے ایسے ہیں کہ جن پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, لیکن اس مسئلے پہ زیادہ ڈسکشن کریں گے, ہم لوگ بات چیت کریں گے. ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, قمر نسیم صاحب جو کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اور ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے پروگرام میں آپ آئے, بہت شکریہ جی. قمر نسیم صاحب, جو کورونا وائرس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, یہ چونکہ ایک طبی مسئلہ ہے, ایک وبا آئی ہے اور اس کی لپیٹ میں کچھ لوگ آ گئے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ کورونا وائرس کے شکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پھر باقی لوگوں کا رویہ ہے, جو میل جول ہے, جس طرح سے لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, وہ بہت مختلف, اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آٹومیٹکلی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل جی, آپ نے درست فرمایا. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو وبائیں ہیں, اسپیشلی جو پینڈیمکس ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نسل ہے یہ واحد ایسی نسل ہے جس نے کوئی عالمی وبا جو ہے وہ دیکھی ہے. تو ایک انپریسیڈنٹڈ ایشو کے طور پر بھی سامنے آئی ہے. جہاں جہاں اس سے پہلے اس قسم کے ایپیڈیمکس پھیلے ہیں, مثلاً ایبولا یا سارس وائرس جو کہ زیادہ تر جس نے افریقی ممالک کو ہٹ کیا, تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ طبی مسائل کے ساتھ ساتھ جو تفریق اور عدم مساوات کے ایشوز ہیں وہ ہمیشہ ساتھ جو ہے وہ جنم جو ہے وہ لیتے رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ اس کرونا وائرس کے بعد جس کو کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے کہ دنیا شاید پہلے کی طرح دوبارہ شاید کبھی نہ ہو سکے, اور بہت ساری نئے مسائل, نئے اس سے جڑے ہوئے بہت سارے ایسے نہ صرف معاشی معاشرتی بلکہ جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ نئے پیدا ہوئے ہیں جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی. اور جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ عدم مساوات اور تفریق جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس سے پہلے بھی موجود تھی, یہ ظاہر ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے نہیں آئی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اس کے اندر جو اضافہ ہوا ہے, اور جیسے ہم پہلے کبھی کبھی تاریخوں کے بارے میں بات کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ فلانا قبل مسیح بفور کرائسٹ, تو اب کہتے ہیں کہ بی سی یعنی بفور کرونا اینڈ آفٹر کرونا. تو ورلڈ ہیز ایکچولی چینجڈ. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جہاں پر ایک تو تفریق جنرلی بھی بڑی ہے, نہ صرف یہ کہ وہ نفسیات کے حوالے سے ہم بات کریں بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہماری نفسیات کے اوپر بھی بہت سارے جو بیرونی عوامل ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ معاشرہ, رشتے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ معاشرت اور جو معیشت ہے اس نے بھی ایک خوف کا جو عنصر جو ہے وہ پیدا کیا, اور جو مساوات پیدا ہوتی ہے اس کے اندر ایک تو انسیکیورٹی اور خوف جو ہے وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے. تو جیسے یہ پھیلی ہے اور جس طریقے سے کہا گیا کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے, ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے اور پھیل سکتی ہے سانس کے ذریعے, ٹچ کے ذریعے وغیرہ. تو ایک تو یہ کہ اس نے پوری دنیا کے اندر انسانوں کو انسانوں سے جدا کر کے رکھ دیا. سب سے پہلے تو جس ملک کے بارے میں کہا گیا کہ ایک مخصوص ملک سے یہ پھیلی گئی ہے, تو ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے باشندوں کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تنقید کا اور تفریق کا نشانہ بنایا گیا, چاہے وہ کسی ریسٹورینٹس کے اندر ان کو انٹری نہیں دی گئی, یا مال سے ان کو باہر نکال دیا گیا, یا لوگ جہاں دیکھتے تھے تو ان سے دور ہٹنے کی. ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی جہاں وہ ان کے لوگ ہوتے تھے, لوگ وہاں ان سے دور ہٹنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو مریض ہیں اور جو ان کے خاندان ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ باہر کے لوگوں کی وجہ سے بلکہ اپنے خاندانوں کے اندر سے بھی تفریق کا جو ہے نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا. اول بات یہ کہ چاہے یہ مرض لوگوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے لگے یا جنرلی بھی لگے, مریض کو کسی صورت پر بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا, کیونکہ نو بڈی وانٹس ٹو بی انفیکٹڈ بائی اٹ. ظاہر ہے ان کی کمیاں ہو سکتی ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ان کے لیے ان کو مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اب تو مریض تو بہت دور کی بات ہے, اگر ہمیں کوئی کھانستا یا چھینکتا نظر آ جائے بندہ تو لوگ ایون اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بلکہ یہاں تک کہ خاندان کے اپنے لوگ اب تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بچے ماں باپ کے پاس اور ماں باپ جو ہے وہ بچوں کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے اور گھبراتے ہیں. تو ایک تفریق جو ہے وہ پیدا ہوئی, اور ظاہر ہے چونکہ عدم مساوات پہلے سے موجود تھی, جو تو پسے ہوئے طبقات ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو پریشانیاں ہیں یا ان کی جو ذہنی صحت ہے مزید ان کے چیلنجز جو اس حوالے سے پیدا ہوئے, لیکن
उसके अंदर जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि वो खौफ का है. बहुत सारे लोग खौफ की वजह से जो अलामात उनको जाहिर होती हैं तो वो उसको डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाते, और एक उमूमन भी एक खौफ पैदा हुआ है. मरीज अभी रिसेंटली हमारे एक सहाफी साथी ने अखबार में कॉलम लिखा और उन्होंने कहा कि जब वो उनको अलामात जाहिर हुई और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया तो उन्हें लगा कि शायद वो बहुत शर्मिंदा थे और उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत ही ऐसा काम किया है जो शायद जिसकी सजा जो है वो उन्हें मिली है. तो बेसिकली अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की दुनिया में नौकरियां चली गई हैं जिनको साइन एंड सिम्टम्स थे और जिनके टेस्ट दोबारा नेगेटिव में, रिश्ते खत्म हो गए हैं. अभी हम रिसेंटली हमने देखा एक वाकये में, अगरचे लोग तो उसको अजराए तफन्नुन बयान करते हैं लेकिन ये बहुत सीरियस मसला है कि बिल्कुल एक नई शादीशुदा जो खातून थी वो अपने शौहर को छोड़कर चली गई क्योंकि उनको पॉजिटिव था. और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों में दुनिया भर के अंदर लोगों की नौकरियां जो है इस हवाले से खत्म हो गई. और महकमा जो हमारी प्लानिंग मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां या मईशत की वजह से और या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए. इस हवाले से भी हम बात करेंगे लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा रैप अप करने की कोशिश करेंगे. ये जो इम्तियाजी सलूक किया जाता है कमर साहब, आपके ख्याल में इससे किस तरह से निपटा जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक घर में कोरोना का पेशेंट है तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि न सिर्फ वो जब क्वारंटीन टाइम है उसका उस दौरान उससे बहुत अजीब सा और फिर कोई एक ऐसा कमरा उसको दे दिया जाता है जो अपने घर से बिल्कुल अलग थलग हो और जितना इंटरेक्शन कम हो सके. तो आपके ख्याल में इन मसाइल से निपटना किस तरह से मतलब हम निपट सकते हैं? देखिए ये बहुत एक संगीन मसला है क्योंकि जब हम बेसिकली अगर हम देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ लोगों की जो तर्ज जिंदगी है वो किस किस्म की है. ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर लोग जो है वो रहते हैं और हम में से बेशतर लोग इतने खुशकिस्मत शायद नहीं है कि जिनके घर में एक इजाफी कमरा भी शायद सेल्फ क्वारंटीन के लिए मौजूद हो. जब लॉकडाउन की सिचुएशंस थी तो हमने देखा कि बेशतर औरतें, बच्चे और मर्द वो एक कमरे में, बेशतर तो ऐसे घर हैं जो कि सिर्फ एक कमरे के ऊपर ही वो मुश्तमिल है. और फिर ये कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हमने देखा कि वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चल रही थी. मसलन अगर कोई सिम्टम के साथ जाता था तो जो सेहत के प्रोवाइडर्स थे वो नर्सेज उनके करीब नहीं आती थी, डॉक्टर्स उनके करीब नहीं आते थे. इवन लोग जनाजों में अगर किसी की मौजूदगी पता चली तो वो छोड़कर जो है अगरचे ये अपनी जान बचाने के लिए डेफिनेटली जरूरी है. तो जो आपने कहा कि क्या किया जा सकता है, बेशतर तो ये है कि लोगों को इस हवाले से आगाही पैदा हो. दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है वो भी बहुत जरूरी है कि लोग उनके ऊपर एतबार करें और वहां जाएं. मसलन अगर कोई, बेशतर लोग चाहते हैं कि वो सेल्फ क्वारंटीन में जाएं और वो गवर्नमेंट की तरफ से एस्टेब्लिश करदा क्वारंटीन में नहीं जाना चाहते क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा अफवाहें और जो गलत किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा जाहिर उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी लेकिन बेशतर जो है वो गलत फहमियों की बुनियाद पर है. तो दूसरा ये कि जो बुनियादी साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको फॉलो करना. फिर ये कि अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं खुदा न खास्ता और अगर घर में है तो आपको अपने और अपने अहले खाना या अपने बीवी बच्चों किस किस्म की आपको डिस्टेंसिंग चाहिए, किस किस्म की दोनों को क्या करना पड़ेगा. बहुत सारे हमने देखा कि लोगों ने कहा कि जी हमारे जो टॉयलेट्स हैं वो ज्वाइंट फैमिली में जरूरी नहीं है कि ऐसे घर हैं जहां पर लोग जो है सेपरेट टॉयलेट यूज करते हैं तो एक ही है. और वहां पर उमूमन भी फिर जहां नहीं भी थी इवन बड़े घरों के अंदर भी हमने देखा. और हमने एक बहुत मशहूर सहाफी की कहानी भी देखी जो बहुत मायनाज हमारे एंकर पर्सन है पाकिस्तान में. उन्होंने भी अपनी स्टोरी बताते हुए कहा कि जी उनको घर से दूर यानी वो एक सर्वेंट क्वार्टर टाइप जो जगह थी वहां पर उनको कहा गया कि आप चले जाएं. तो उन्होंने सडनली फील किया कि वो शायद अपने घर वालों के लिए भी एक थ्रेट बन चुके हैं और वो आइसोलेशन के अंदर, तो उन्हें उससे ज्यादा प्रेशर जो था वो उसका था. और एक और साथी ने कहा कि वो खिड़की के जरिए जब अपने बच्चों से बात करना चाहते थे तो उनकी जो वालिदैन है इवन और उनकी वाइफ उन बच्चों को खिड़की से दूर से भी उनसे बात नहीं करने देते थे. जाहिर है वो बच्चों के लिए भी और उन जिनके लिए भी था. अब सिर्फ ये यहीं तक महदूद नहीं है कि जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ
بلکہ یہاں تک بھی کہ اگر کسی کی فیملی میں بھی ہے تو لوگ ان سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ بھی ان سے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں. تو جن لوگوں کے لوگ یا وفات پا گئے اور یا ہم نے دیکھا کہ جن کے اگر گھر میں کوئی عزیز قریبی عزیز و اقارب میں سے اگر کوئی کرونا پازیٹیو آیا تو لوگوں نے ان کے ساتھ بھی ایک قسم کے سوشل بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ایمپتھی رکھی جاتی بجائے اس کے اور دنیا بھر کے اندر جہاں بھی علاج ہوتے ہیں اچھے علاج کیے جاتے ہیں وہاں پر ادویات کے ساتھ ساتھ اس کا نفسیاتی پہلو ہے جو اس کی ذہنی صحت کا پہلو ہے اس کو بھی بہت کرٹیکلی دیکھا جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اس قسم کی کوئی صورتحال ہمیں ابھی تک بھی نہیں نظر آ رہی اور یہ سوال ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی ذہنی صحت کے حوالے سے کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں. بالکل قمر صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا یہاں پہ جو کورونا کے پیشنٹس ہیں میرے خیال سے ان کا morale ہائی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب ان کو اس ٹراما سے نکالنا کہ آپ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہے کہ شاید آپ بچیں گے نہیں یا پھر آپ کسی سے انٹریکشن کریں گے تو وہ بھی انفیکٹڈ ہو جائے گا. تو باہر کیف ان کا جو morale ہے وہ تھوڑا سا ہائی رکھنا چاہیے. سننے والوں کو ہم بتاتے چلیں کہ اجالا پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے جو کہ آپ سن رہے ہیں پختونخوا ریڈیو پشاور کے اسٹوڈیو سے براہ راست. اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں وہ تمام مریض جو کہ کورونا وائرس سے انفیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک امتیازی سلوک جو دیکھنے میں آیا ہے وہ برتا جاتا ہے اور اس کا حل کیا ہے. اس قسم کے سلوک سے پیشنٹ کے اور اس کے گھر والوں کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے اور معاشرے میں ان کا کردار جو ہے وہ کس طرح سے رہ جاتا ہے. اچھا قمر صاحب, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ نوکریوں کے حوالے سے معذرت چاہتی ہوں نوکریوں سے بہت سارے لوگوں کو برخاست کیا جاتا ہے جن کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے یا پھر ان کو جبری رخصت پہ بھیج دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف دوست رشتہ دار اہل محلہ ان کی طرف سے وہ نفرت آمیز قسم کا سلوک جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آتا ہے. اس کے پیچھے آپ کے خیال میں کیا سماجی رویہ ہے اور آپ کے خیال میں آج کل کے دور میں اسپیشلی حسن سلوک کی اہمیت کتنی زیادہ واضح ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے جب بھی کوئی بھی ہیومینیٹیرین ہیلتھ یا جو ایپیڈیمکس یا اینڈیمک کرائسس دنیا کے اندر جہاں بھی آتے ہیں وہ پہلے سے معاشرے کے اندر جو تفریق نفرت آمیز رویے اور عدم مساوات ہوتی ہے وہ اس میں صرف اضافہ کر دیتے ہیں جی. اور پہلے سے وہ موجود ہوا کرتی ہے لیکن اس کی جو شدت ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جی. تو یہ جو ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تفریق پہلے سے موجود ہے. مثلا یہ صرف یہی پر سے نہیں ہے اور بہت سارے ایسے قابل علاج مرض ہیں یعنی جو جلدی بیماریاں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھانا کھاتے یا ان کے برتنوں کے استعمال. حالانکہ اسی طریقے سے HIV ایڈز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کلیئر موجود ہے کہ کیسے لگ سکتا ہے اور کیسے نہیں لگ سکتا لیکن اس کے باوجود لوگ ان کے ساتھ میل جول ہاتھ ملانے معانقہ کرنے یا ایک برتن میں کھانا کھانے سے لوگ جو ہے وہ گھبراتے ہیں کیونکہ لگتا ہے کہ شاید وہ ان سے تو اپنی جان کا خوف. اور ظاہر ہے یہ بھی ایک یہ ایسا نہیں ہے کہ قابل مذوت رویہ اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھے لیکن اس کے اندر دوسروں کو نفرت کا شکار بنانا. چاہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جو HIV کے پیشنٹس ہوتے ہیں لوگوں سے بھی بڑا نفرت کرتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی جنسی عمل یا ناجائز تعلق کی وجہ سے ہی رکھا ہے اور اس میں بہت ساری مزید وجوہات جو ہے وہ تو مریض کو مورد الزام ٹھہرانا. اور پھر ساتھ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہمیں جو معاشرے کے اندر تفریق ہوتی ہے وہ کیسے مریض اور اس کے خاندان کو متاثر کرتی ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو جو صاحب حیثیت لوگ تھے جو سیلف کوارنٹین بہتر علاج معالجہ یا بہتر امیون سسٹم افورڈ کر سکتے تھے یا اس کو بلڈ اپ کر سکتے تھے تو آپ دیکھیں ان کا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو لوگ پسے ہوئے طبقات تھے مثلا اگر ہم بات کریں یہاں پر عورتوں کی اگر ہم بات کریں یہاں پر بچوں بزرگوں کی خواجہ سرا افراد کی اور پیپل ود ڈسیبلٹی کی تو ان کے لیے یہ پورا لاک ڈاؤن یہ پورا جو کووڈ کے نتیجے میں بننے والی دنیا ہے یہ بہت ایک خوفناک طریقے سے سامنے آئی ہے. اور ابھی تو اس کے اثرات شاید ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید ظاہر ہونے بھی نہیں شروع ہوئے. جو ILO ہے انہوں نے کہا ہے کہ صرف کووڈ کے جو اثرات ہیں اس کے اندر دنیا کی 15% مزید آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سائیکو سوشل کا بھی مسئلہ ہے یہ صرف صحت کا مسئلہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ لوگ خود سے بھی سینسٹائز ہو اور جو ذہنی صحت کے حوالے سے لوگوں کی اور جو ایمپیتھیٹیکل رویے ہوتے ہیں مثلا دیکھیں مریض صرف دوائی سے نہیں ٹھیک
ٹھیک ہوتا. مریض جو ہے وہ آپ کی جو ہم کہتے ہیں کہ حسن سلوک کے ساتھ, انکریج کرنے کے ساتھ, اگر مریض کو یہ بتایا جائے کہ یہ کوئی ڈیتھ سینٹینس نہیں ہے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر کسی بھی مریض کو یہ کہا جائے کہ 1% چانس ہے یا 3% چانس ہے مرنے کا, باقی 97% لوگ, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک ہوپ ملے گی. لیکن اگر آپ اسے یہ بتا دیں گے کہ بس شاید اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے اور وہ صرف جو ہے بس اللہ سے رجوع, اللہ سے تو ہر وقت رجوع کرنا چاہیے, لیکن شاید اس کے لیے مزید کوئی ہوپ نہیں باقی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مورال ڈاؤن ہوگا. اس لیے نہ صرف یہ کہ جہاں پر ہیلتھ کے حوالے سے میسجنگ کی جا رہی ہے, ہم عموماً دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی, بلکہ میں بھی آپ کے اسٹوڈیو بھی آ رہا تھا تو باہر شہر میں جتنے بھی پوسٹرز لگے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف سائن اینڈ سمٹمز یا ان سے بچنے کے حوالے سے ہیں. لیکن جو کیسے کرنا ہے, انٹریکشن کیسے لوگ بھی ہماری محبت اور شفقت کے اور حسن سلوک کے مستحق ہیں, اس حوالے سے میسجنگ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو بہت ضروری ہے کہ اس حوالے سے مختلف پلیٹ فارمز کو یوز کر کے پازیٹیو میسجنگ کی. بالکل قمر صاحب, آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, لیکن سننے والوں کو ہم یہ بتائیں گے چونکہ یہ نفسیات سے بھی جڑی ہوئی چیز ہے, تو ہم لوگ اسماء اسرار صاحبہ کو ابھی کچھ ہی ٹائم میں لیں گے ٹیلی فون کال پہ, ان سے بھی بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ نفسیات پہ کیا اثر ہو سکتا ہے. لیکن جو سننے والے ہیں آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں 921499 پہ, 8583 پہ آپ لوگ میسج بھی ہمیں کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کے میسج پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. اچھا, جو ایک بات آپ نے ابھی کی ہے کہ اسپیشل قسم کے میسجز ہونے چاہیے, ہم نے دیکھا کہ اس پینڈیمک میں جو میڈیا کا رول ہے وہ بہت کھل کے سامنے آیا ہے. بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا, عام سوسائٹی نے بھی کیا, پولیٹیشنز نے بھی کیا, لیکن آپ کے خیال میں قمر صاحب یہ بتائیں کہ کس قسم کے خصوصی پیغامات ترتیب دیے جائیں اس میں, نہ صرف میڈیا بلکہ چونکہ ہم لوگوں نے نوکریوں کی بھی بات کی, تو وہ لوگ جو کہ اساتذہ ہیں, علماء ہیں, یا حکومت ہے, یا پھر ایسے ادارے جو کہ لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں, ان کا اس میں کردار کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل, دیکھیں جو بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ہے, کیونکہ جب تک اس کی کوئی ویکسین نہیں آ جاتی, جب تک اس کے حوالے سے کوئی پریونٹیو میڈیسنز جو ہے وہ نہیں آ سکتی, تو مجھے لگتا ہے کہ کافی عرصے تک لوگوں کو شاید کرونا وائرس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا. تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ بھی معاشرے کے اندر انفلوئنشل ہیں, جو اوپینین میکرز ہیں, اور ان کا جو کردار ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. علماء ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ اس حوالے سے ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ لوگ تقریباً 5 دن میں یعنی 5 وقت نماز کے لیے جاتے ہیں. علماء مختلف سماجی موضوعات کے اوپر جمعہ کی تقریر کے دوران اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اساتذہ کا اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے جو پیئرز ہیں اس حوالے سے بھی ان کا ایک رول جو ہے وہ موجود ہے. سماجی تنظیمیں عموماً دیہی علاقوں میں اور اس سے جڑے ہوئے ابھی بھی بہت بڑا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ لوگوں کو الٹرنیٹیو روزگار, بلکہ جو بیہیویئر چینج کمیونیکیشن اور حفظان صحت کے حوالے سے بھی تو میسجنگ جو کریٹ کرنی چاہیے وہ جہاں اس میں کرونا وائرس سے بچنے کی تدابیر کی بات کی جائے, جہاں امیون سسٹم اور حفظان صحت کو بہتر بنانے کی بات کی جائے, وہاں پر جو سماجی رویے ہیں مریضوں کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ, ان میں حسن سلوک کی اہمیت اور یہ کتنا پازیٹیو کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جو ہولسٹک جب ہیلتھ کیئر کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ سائیکو سوشل سپورٹ اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نفسیات کی اور بیماری کی کتنی آپس میں کتنا جڑا ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ مختلف مریضوں کو, کچھ لوگوں کو میوزک تھراپیز دی جاتی ہیں, کچھ لوگوں کو کلام پاک سے لگتا ہے ان کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. اسی طریقے سے چرچز یوز ہوتے ہیں. تو اب مختلف لوگوں کی چونکہ سائیکالوجی مختلف ہوتی ہے اور زیادہ لوگوں کو کیا موٹیویٹ کر سکتا ہے, تو ایج اپروپریٹ میسج اس کے اندر مذہب کے حوالہ بھی ہو, اس کے اندر سماج کا حوالہ بھی موجود ہو. وہ ایج کے لیے بھی یعنی مختلف, ظاہر ہے آپ سب لوگوں کو ایک ہی میسج نہیں دے سکتے, بچوں کے لیے جدا میسجز ہونے چاہیے, خواتین کے لیے, خواجہ سراؤں کے لیے, اور جو ہمارے دیگر طبقات ہیں تو ان کے لیے الگ الگ کی میسجنگ, ٹارگٹ میسجز جو کہ نہ صرف یہ کہ مرض سے بچنے اور اس سے یعنی صحت یابی کے بارے میں ہوں, بلکہ اس حوالے سے بھی ہوں کہ ان کے ساتھ جو روابط ہیں وہ کیسے رکھے جا سکیں, اور حسن سلوک کے ذریعے یعنی معاشرے میں لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ادویات کے ذریعے بلکہ جو حسن سلوک ہے اس سے بھی زندگی کی طرف کیسے واپس لایا جا سکتا ہے. جی قمر صاحب, اس میں چونکہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ آپ نے بھی جیسے کہا کہ کچھ لوگوں کو قرآن پاک سے یا اسلامی تعلیمات اس کی طرف, تو اس میں علماء کا رول بہت زیادہ یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے. اس پینڈیمک میں بھی گورنمنٹ کے جتنے بھی انیشیٹو ہیں ان کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت سارے علماء بھی سامنے آئے ہیں اور ان کے میسجز بھی آئے ہیں سامنے
सामने, तो आपके ख्याल में उनका किस हद तक मुस्बत किरदार इसमें हो सकता है? देखिए, मैं थोड़े से अपने साथियों के साथ, यहाँ पर बहुत सारे साथी उमूमन जब इस हवाले से बहुत सारी बहसें चल रही हैं और बहुत सारे फोरम पर बात होती है, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो शायद उलमा ने किया, क्योंकि आपने अपने अवाम का हाल भी देख लिया, आपने ताजिरों का हाल भी देख लिया, आपने दीगर भी देख लिया। तो जो मेरा ख्याल है कि उलमा वो वाहिद थे जिन्होंने हुकूमत की जो इकदामात थे उसके मुताबिक मसाजिद को बंद भी किया, सोशल डिस्टेंसिंग भी रमजान वगैरह में तरावी और नमाज की सूरत हाल में रखी गई, और अब भी जहां जहां स्मार्ट लॉकडाउन हो रहे हैं तो वहां वो उसके साथ कर रहे हैं। देखिए, उनकी ये है कि वो एक रिलीजियस, न सिर्फ ये कि वो रिलीजियस लीडर्स हैं, लोगों को मजहब और जो दीन है उससे आगाह करने में, और जो जो भी उनके अदियान है, सिर्फ जाहिर नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो दीगर कोई भी हमारे पास जिस जिस दीन के भी हैं रिलीजियस लीडर्स, फेथ लीडर्स, उनका किरदार इसलिए अहम है क्योंकि लोग उनकी बात को वेटेज देते हैं और उनकी तरफ से दिए गए मैसेज को मुस्तनद समझा जाता है। मसलन अगर किसी मस्जिद के मौलवी ने कहा कि कोई कोरोना नहीं है, तो आपको पता है कि उसके मुख्तलिफ समझते हैं कि कोई कोरोना नहीं है। लेकिन अगर किसी मौलाना साहब ने फरमाया कि जी ये अमराज है, इस्लाम क्वारंटीन का तो मजहब ही, यानी इस्लाम ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया कि आप क्वारंटीन कर सकते हैं, जिस इलाके में वबा फैले वहां पर ना जाएं, अगर वहां है तो वहां से बाहर ना निकलें, और किस किस्म की आपको हाइजीन की क्या सूरत हाल है और सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत है। जहां पर उन्होंने एज एन आर्गूमेंट रिलीजन को यूज किया, तो मुझे लगता है कि वहां पर और रिलीजियस आर्गूमेंट का जो मुकाबला है वो सिर्फ रिलीजियस आर्गूमेंट से ही किया जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो एक बहुत अहम उनका किरदार जो अपनी जगह के ऊपर है। तो तमाम ये कि न सिर्फ ये कि वो खुद से भी करें, बल्कि मुझे लगता है कि हुकूमत को और सिविल सोसाइटी को चाहिए कि बाकायदा जो हम बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन की जहां भी इस हवाले से बात करें, तो उलमा को हम अपने साथ इसलिए रखें क्योंकि पाकिस्तान की एग्जाम्पल नहीं है, हमने अफ्रीका के अंदर भी देखा, हमने यूरोप के अंदर भी देखा कि लोग घूम फिर कर उन्हीं फेथ बेस्ड बॉडीज के गिर्द जो है वो जमा हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जब तक फेलियर था, जब तक उलमा ने साथ नहीं दिया। पाकिस्तान में पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम आज भी उन इलाकों में उतना कामयाब नहीं है जहां उलमा साथ नहीं देते, इसलिए उनकी जो अहमियत है वो मुसल्लिमा है। तो उनका अपना भी किरदार बनता है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत का और सिविल सोसाइटी का भी है कि उनको इस हवाले से एंगेज कर सकें। बिल्कुल कमर साहब, हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में जो टीचर्स हैं, असातिज़ा जो हैं, उनकी बात भी बहुत ज्यादा मानी जाती है। हम लोग जो हमें टीचर बताता है तो हमारे जहन में होता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। स्पेशली बात करना चाहूंगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हुस्ने सलूक, कि लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, मरीजों के साथ कैसे करना है, फिर जब वो ठीक हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके साथ कैसे बिहेव करना है। आपके ख्याल में असातिज़ा का किरदार इस सोसाइटी को बेहतर बनाने में आप क्या देखते हैं, आपके नजर में क्या आया है? देखिए, ये तो उस्ताद जाहिर है, वो उस्ताद की बहुत सारी चूंकि अकसाम हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी स्कूल का ही हो या किसी तो लोगों का हमारे जिंदगियों के ऊपर असातिज़ा का आज भी एथिक्स से रेलेवेंट जितनी भी बातें आज हमें याद हैं हुस्न सलूक से मुताबिक, तो मुझे, मगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे लगता है कि माँ बाप से ज्यादा उस्ताद ने जो बातें स्कूल में आपको बताते हैं, सच बोलना चाहिए, हिफ्ज़ान सेहत कैसे रखनी चाहिए, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या सही है, क्या दुरुस्त है, इसमें असातिज़ा बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। मेरी कल भी एक और प्रोग्राम में वहां पर असातिज़ा थे उस सेशन के अंदर, तो हमारी बात हो रही थी कि जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही करिकुलम के अंदर वबाओं के बारे में, अगर नहीं भी बताती तो असातिज़ा भी अपने टाइम में से 5-10 लोगों को, क्योंकि हमारे बच्चों ने, हमने भी अपनी जिंदगी में शायद ये पहली वबा देखी है, तो हमारे और जिस किस्म की हमारे जो इररिस्पांसिबल बिहेवियर्स आए, वो उसकी ज्यादा वजह ये है कि हमने वबाओं को पहले फेस नहीं किया। तो न सिर्फ ये कि ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट, बल्कि वबाओं से मुतालिक मालूमात को अगर करिकुलम का अव्वल तो अब हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अगर वो करिकुलम का हिस्सा नहीं भी होती, तो जहां असातिज़ा वबाओं के बारे में बताएं तो उसके साथ साथ हुस्न सलूक की जो अहमियत है और जो पिसे हुए तबकात हैं और जो मरीज हैं। देखिए, इस्लाम के अंदर भी हम देखते हैं कि मरीज का जो हाल पूछने जाना है, उसकी एक बड़ी खुसूसी अहमियत है कि अगर कोई बीमार हो तो उसकी पुरसी के लिए, उसके लिए यानी मिजाज पुरसी के लिए जो जाना है और उसको
बैठना, उसको बताना कि आप उसे याद हैं और आप उनकी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट हैं, स्टिल देयर इज अ लाइफ एंड दे कैन कम बैक टू इट. तो असातिज़ा मुझे लगता है कि जो कच्चे जहन होते हैं, जो बच्चों के जहन होते हैं, उनके अंदर असातिज़ा न सिर्फ ये कि इस डिबेट को भी ट्रिगर कर सकते हैं, बल्कि जो बच्चों के जो सोच है उसके अंदर इंटीग्रेट करने के लिए कि हमारे माशरे में कितनी जरूरत है हुस्न सलूक की, एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. और हमने इस पेंडेमिक में देखा है कि हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो ताजिर बरादरी है, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो असातिज़ा है, उलमा है, मीडिया है, हर एक ने अच्छा किरदार अदा किया है और इसकी बहुत ज्यादा अहमियत रही है. अभी इस तरह से करते हैं कि प्रोग्राम में शामिल करते हैं अस्मा इसरार साहिबा को, जो कि माहिर नफ्सियात हैं. उनसे हम बात करेंगे चूंकि ये इसका ताल्लुक जो है वो नफ्सियात से भी है. अस्मा साहिबा, पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में. थैंक यू सो मच. अच्छा अस्मा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि कोरोना वायरस के हवाले से हम लोग आज बात कर रहे हैं. ये जो जिस्मानी फासले पैदा हुए हैं, ठीक है, इस पेंडेमिक की वजह से, और जो समाजी दूरियां इसकी वजह से पैदा हुई हैं, लोग आपस में मिलने जुलने से कतराते हैं, ठीक है, तो इससे माशरे में जो उमूमी नफ्सियात है उस पर आपके ख्याल में क्या असर पड़ा है और इससे किस तरह बचा जा सकता है? देखिए, ये जो पेंडेमिक आया है पूरी दुनिया पे आए, ठीक है, और प्रिकॉशनरी मेजर्स में सोशल आइसोलेशन रिक्वायर्ड किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. तो अब ये है कि सोशल आइसोलेशन की इंटरप्रिटेशन लोग किस तरह करते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं सोशल आइसोलेशन को, और ह्यूमन बीइंग बाय नेचर इंटरेक्शन चाहता है, ठीक है. अब जब ये इंटरेक्शन खत्म हुई है तो डेफिनेटली लोग इफेक्ट होंगे इससे, ठीक है. यहाँ पे इसके सोल्यूशन इसकी जो है, हमें तो पहले ये इसको समाजी दूरी नहीं कहनी चाहिए. हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो आइसोलेशन है फॉर द टाइम बीइंग है और ये हमारी बेहतरी के लिए, ठीक है. प्रॉब्लम जो इस आइसोलेशन की वजह से आ रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन है, लोगों में लॉन्लीनेस एहसास हो रहा है, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं. इसके लिए जो सोल्यूशन है, सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है इस पेंडेमिक को, ठीक है, ठीक है, कि ये आया है और ये इस पेंडेमिक के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है. जब एक्सेप्टेंस का एलिमेंट इंसान में होगा तो वो इस पेंडेमिक से, इस सोशल आइसोलेशन से इतना इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन करना है? बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चंस हम लोग इस हवाले से इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं. हम लोग आज अपने प्रोग्राम में इसमें सारा बात कर रहे हैं कि लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं उन लोगों को जो कि कोरोना वायरस के शिकार हो जाते हैं, ठीक है. ये चूंकि एक ऐसी बीमारी है कि एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती है छूने से और बात करने से, और मतलब जितना आप करीब रहेंगे, तो इस वजह से दूरी का कहा जाता है. तो बतौर अफराद मतलब माशरे में जो कोरोना वायरस के मरीज हैं और वो जो उनके खानदान हैं, उनकी आपके ख्याल में उनके साथ हुस्न सलूक कैसे किया जा सकता है, कैसा बर्ताव करना चाहिए, नफ्सियात को किस तरह से, अपनी नफ्सियात को थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए कि उन लोगों को हम इस मुसीबत से निकाल सकें? एग्जैक्टली, हुस्न सलूक की अहमियत यहाँ पे बहुत है कि ऑलरेडी कोविड-19 पेशेंट जो है वो फिजिकली अफेक्ट हुआ है, और अगर हम उनको इमोशनल सपोर्ट भी ना दें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी ना दें, तो उनकी कंडीशन और खराब हो सकती है. तो यहाँ पे हमें चाहिए जो नॉन अफेक्टेड लोग हैं कि वो उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें. ठीक है, सोशल आइसोलेशन है, लोगों ने सोशल डिस्टेंस रखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है. हम थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू टेलीफोन कॉल्स उनके साथ अपने एम्पैथी और सिंपैथी शो कर सकते हैं, उनको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. अजमा साहब, मुझे ये बताइएगा, वो मरीज जो कि कोरोना वायरस के शिकार है, उसके लिए अपनी नफ्सियात को भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. मतलब इफेक्ट तो हो रहा होता है वो जो लोग उसके साथ बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन किस तरह से वो खुद को पॉजिटिव रखेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि ये बहुत डिप्रेशन वाली सिचुएशन होती है. हेलो जी, इस तरह रख सकते हैं कि वो इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें जी. ठीक है, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि एक्सेप्टेंस, ये पेंडेमिक एक रियलिटी है, पहले उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना, ठीक है, और ये माना कि अगर आज मुझको ये मुसीबत आई है तो किसी और पे भी आ सकती है. आई एम नॉट ओनली द विक्टिम ऑफ दिस.
ٹھیک ہے. تو اس طرح کی پازیٹیوٹی کو پک کرنا یہاں پہ، نہ کہ جو آلریڈی ایک نیگیٹو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس نیگیٹیوٹی میں خود کو اور انڈلج کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اسما صاحبہ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ. سو یہ تو تھی اسما اسرار صاحبہ جو کہ ماہر نفسیات تھی، اور انہوں نے بھی کہا کہ اس چیز کو قمر صاحب ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے. یہ چونکہ مشکل ہے لیکن ضرورت اس کی باہر کیف ہے. جو دنیا میں اس حوالے سے جو خوف پھیلایا گیا ہے وہ ظاہر ہے وہ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے سائیکولوجیکل بھی، اور یہ آسان نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو اصطلاح مجھے لگتا ہے کہ بہت نامناسب اصطلاح اس حوالے سے دنیا کے اندر انٹروڈیوس کرائی گئی جو کہ تھا سوشل ڈسٹینسنگ، whereas we actually needed physical distancing. اب ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں چاہیے، سوشلی وی شوڈ بی کنیکٹڈ، سوشلی وی شوڈ بی کنیکٹڈ. اور یہ دنیا تو پہلے ہی سوشل آئسولیشن میں، آپ کو پتہ ہے جو ہمارے ڈیجیٹل دنیا جس طرح ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے تو لوگوں کے درمیان سماجی فاصلے جو ہے وہ پہلے ہی بڑھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے، لیکن دیکھیں وہاں پر یہ مورل ہائی کرنا، میں آپ کو دو فیس بک مطلب ہمارے جب دو دوستوں کو ہوا تو ان دونوں کی الگ الگ پوسٹ تھی. ایک نے کہا کہ اگر میں بچ گیا تو پھر دعا کیجئے کہ میں بچ جاؤں، اور اگر میں بچ گیا تو میں اپنی زندگی میں یہ چیز. لیکن ایک دوسرے دوست نے مختلف دنوں میں کہا کہ مطلب آئی ول یوز دس ٹائم فار واچنگ مور موویز بکس، اور ملتے ہیں 15 دن بعد. تو اس کا مطلب تھا کہ وہ آپ یہ دو مختلف سوچے ہیں کہ میں 15 دن اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اس نے اس پوری وبا نے لوگوں کو سیلف ریفلیکشن کا موقع بھی فراہم کیا ہے، اور لوگوں کے جہاں صحت کے مسائل بڑھے ہیں تو وہاں پر لوگوں کے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رابطے شاید زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ختم ہو گئی تھی معاشرے کے اندر، جو ایمپتھیز تھی، مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک تھریٹ ہے، بلکہ یہ پورا پینڈیمک ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے بلکہ ہمارے جو پسے ہوئے طبقات ہیں اور جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی نہ صرف یہ کہ ان کی ایموشنل سپورٹ کے حوالے سے اور بلکہ حسن سلوک کے حوالے سے یہ ورلڈ دوبارہ ایک نیا ریوائول ملے. بالکل، بہت بہت شکریہ قمر صاحب. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، اس حوالے سے ہم لوگ مزید بھی بات کر سکتے ہیں لیکن اگلے پروگرام میں ضرور اس پہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور اس میں تھینک یو سو مچ آپ تمام لوگ جنہوں نے ہمیں آج اس پروگرام میں جوائن کیا، فیس بک کے ذریعے، کالز کے ذریعے، میسیج کے ذریعے. وقت کی کمی کے باعث ہم زیادہ شامل نہیں کر سکے، لیکن چلتے چلتے یہی کہنا چاہوں گی کہ جناب آپ نے اس سچویشن میں اپنا بھی بہت خیال رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو کہ اس وبا سے انفیکٹڈ ہیں. ان کو خود سے دور نہیں کرنا، سماجی دوریاں اتنی نہیں بڑھانی کہ آپ لوگ پاس ہی نہ آ سکیں. اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے فصیحہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.